الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق، اس کی عنایت سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس سبق اور اس درس پر پہنچے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے. ہم نے آپ کے بچپنے کے چند واقعات بہت مختصر انداز میں سنے، اور آپ کا دور رضاعت یعنی دودھ پینے کا زمانہ بہت مختصر انداز میں سنا. پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت، آپ کی کفالت میں رہنا، اس کے بعد حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ کا مدینہ المنورہ اپنے ماموں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا، اور آپ کا انتقال، اور آپ کا دور تجارت، سفر تجارت، اور اسی تعلق سے بحیرہ راہب سے ملاقات، تمام دروس ہم بیان کر چکے ہیں. اور ہم پہنچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا جب نزول ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو آپ پر نبوت کا اعلان ہو گیا، یعنی آپ نبی بن گئے. اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اس وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ اللہ کی جانب سے اللہ کے پیغمبر اور نبی بن گئے. لیکن ابھی رسالت کی ذمہ داری، اور اسی اثنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی شریک حیات ام المؤمنین، ان کے پاس آنا اور پوری کیفیت کا بتلانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا تسلی دینا، اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، اور ورقہ بن نوفل کو نبوت کی خوشخبری اور نبوت کا ایک بشارت دینا، تمام واقعات اسی ضمن میں آ چکے ہیں. بہرحال اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ اللہ کے نبی بن چکے ہیں. آپ غمگین اور پریشانی کے عالم میں مدینہ مکے کے باہر جا کر اونچی پہاڑی کے پاس جانا، اور اونچی پہاڑی سے کھڑے ہو کر جبرائیل کو دیکھنا، اور جبرائیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق کہنا کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اور آپ کا غم ہلکا ہو جاتا. تقریباً 10 یا 15 دن کے بعد پھر دوسری وحی کا جب نزول ہوتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب یہاں سے آپ کی رسالت شروع ہوتی ہے. پہلی وحی یعنی انبیاء علیہم السلام پر اللہ کی جانب سے جو وحی آتی تھی تو نبوت کا اعلان، لیکن رسالت ابھی نبوت کے بعد ایک دم بغیر حکم کے رسالت نہیں ہوئی. بغیر حکم کے کیا کرنا ہے نہیں معلوم، لیکن جب دوسری وحی کا نزول ہوا کہ اے
چادر میں لپٹے ہوئے، اے میرے محبوب، اے چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے یا چادر تان کر لیٹے ہوئے، اٹھو، قم، اٹھو، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ۔ اب یہاں سے رسالت کا کام شروع ہوتا ہے، یعنی یہ خفیہ دعوت کے 3 سال مکہ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے ہیں، اور ان 13 سالوں میں پہلے 3 سال جو خفیہ دعوت کے دور ہیں، خفیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ بڑے 3 سال کا ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ اور ہر منٹ جو ہے بڑی غور اور تدبر کے لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور مکہ المکرمہ میں بت پرستی کا دور ہے۔ مکہ دین کے اعتبار سے عرب کے لیے پہلے بھی مرکز تھا، اور وہاں جو آتا تھا اللہ کے کعبے کی وجہ سے اور اپنے اللہ کے کعبے کی وجہ سے اور معبودوں کی وجہ سے مکہ کو بڑا عظمت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن مکے میں ایک دم یہ اعلان کر دینا کہ یہ بت کچھ نہیں ہے اور اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے کہ مکے کے اندر کتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا، لیکن نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے ابھی یہ۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نہیں، قُمْ فَأَنذِرْ، کہ ڈراؤ لوگوں کو، اپنے قرب و جوار والے کو جو آپ سے متاثر ہیں، ان کو آپ اللہ کی طاقت اور اللہ کی ربوبیت کے بارے میں دعوت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ان آیات کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین آپ کے پاس آئے، کہا کہ اے خدیجہ، اللہ جل شانہ نے مجھ کو رسالت کی ذمہ داری دے دی، میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے اور مجھ پر اللہ کی دوسری وحی کا نزول ہوا ہے، کیا تم جو مجھے کلمہ پڑھا ہے تم بھی وہ کلمہ پڑھتی ہو؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر چون چرا کیے ہوئے کہا کہ اللہ کا نبی مجھ کو پڑھا دیجئے، تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی دعوت آغوش اسلام میں آنے والی سب سے پہلی خاتون امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے ذریعے سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے، آپ کے مال کے ذریعے سے دین کو کتنی تقویت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے کہ جتنا نفع مجھے خدیجہ کے مال نے پہنچایا ہے، اتنا نفع مجھے کسی نے نہیں پہنچایا۔ آپ مکے کی بڑی مالدار خاتون اور بڑی نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ خاندان کی خاتون ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے بادشاہوں شہزادوں کے جو ہے پیغام آئے ہیں نکاح کے لیے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال سب سے پہلی اسلام کے اندر داخل ہونے والی، کلمہ پڑھنے والی خاتون امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب آپ کے ربط ضبط میں، آپ کے تعلق داری میں جو بھی آپ سے ملتا جلتا اور آپ جس پر اعتماد اور یقین کرتے کہ یہ میری بات کو مانے گا، تو آپ اس کے سامنے اسلام کو پیش کرتے۔ پہلے دن کی محنت آپ دیکھیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، ان آیت مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد جو آپ نے پہلے دن کام کیا ہے، پہلے دن اسلام کی جو تبلیغ کی ہے، وہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ مشرف با اسلام ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر آپ کا ایک غلام تھا، حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کہا کہ اے زید، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر جو ہے قرآن نازل کیا ہے۔ کہا کہ
بے شک میں آپ کی بات کو منظور اور تسلیم کرتا ہوں، کیا کرنا ہے بتلائیے؟ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ سے بہت متاثر ہیں، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میں ایک بات بتلاؤں آپ کو؟ کہا کہ بتلائیے۔ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نہیں، کہا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ ایک اللہ کا نبی، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، کیا تم اس کو تسلیم کرو گے؟ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اگر وہ شخص میں ہوا، اگر تم ہو تو پھر میں یقین کرتا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب اندازہ یہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 55 سال ہے۔ ایک میں یہاں یہ بات رک کر یہ بات کہتی میری یاد آ گئی، گزشتہ جمعہ مجھ سے یہ ترتیب میں گڑبڑ ہو گئی تھی کہ میں نے حضرت خدیجہ کی عمر کو 25 سال بتا دیا تھا اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو 40 سال، شاید کچھ اس طرح کی غلطی ہوئی تھی۔ بہرحال لیکن مجھے ایک سب سے بڑی خوشی اس بات پر ہوئی کہ ایک میرے عزیز ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے محسن ہیں، وہ محسن ہی کہوں گا، کہ انہوں نے مجھے بڑی خاموشی کے ساتھ ایک طرف لے جا کر بہت اچھا لگا کہ آپ سے مولانا یہ غلطی ہو گئی۔ تو ہاں میں نے کہا بالکل ہوئی ہے، لیکن کتنا پیار، کتنی دعائیں ان کے لیے نکلی ہیں کہ دیکھو اصلاح کی تربیت، اصلاح کا انداز ایک ہوتا ہے، کسی کی غلطی کو سر عام کہنا کہ آپ کی یہ غلطی ہے تو کبھی تسلیم نہیں کرے گا اور اس کی بے عزتی بھی ہوگی، اس کی عزت پر زد آئے گی۔ لیکن اگر کسی کی اصلاح ہی کرنا ہے، حقیقی اعتبار سے اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کے انداز میں ہی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اصلاح کے انداز میں ہی، جو مزاج نبوت ہے اسی انداز میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے وضو میں کمی ہے تو میں یہ نہ کہوں کہ آپ کی یہ غلطی ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ کا وضو نہیں ہوا۔ کہا بھائی ذرا میرا وضو دیکھنا ذرا، اگر میری غلطی ہوگی تو میں اس کے وضو میں درست کر لوں گا، ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ نے وضو صحیح کیا، میری غلطی یہاں پر تھی۔ ایک واقعہ میرے یاد آیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے اندر دینی اپنی ایک جماعت کی تنظیم کے لیے جو ہے دین کی خدمت کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو ایک امام صاحب سے ایک قرات میں غلطی ہوئی۔ نماز کے بعد جب سب چلے گئے، حضرت بیٹھے رہے، کہا کہ امام صاحب ہیں؟ حجرے کے اندر گئے، جی ہاں، دیکھا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اندر گئے، دروازہ بند کیا، پردہ یوں کیا، ایک کونے میں لے گئے کہ آپ نے یہاں پر زیر زبر کی غلطی آپ سے ہو گئی تھی، اس کی اصلاح کر لیں۔ کہا کہ حضرت آپ مجھے وہیں اصلاح کر دیتے، میری مسلح پر ہی آپ بڑے۔ کہا کہ نہیں، آپ امام ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ کیا ہے بھائی؟ آپ امام ہیں۔ کسی مقتدی کے ذہن میں اگر آپ کی توہین کی طرف سے کوئی معاملہ آ گیا تو اس کی زندگی تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ نائب رسول ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری نیابت کی ہے۔ اس ذمہ داری کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے اوپر کسی کی تنگ نظری یا کسی کے ذہن میں تنگ نظری یا غلط سوچ آ گئی، یعنی عظیمت اور احترام کے معاملے میں اگر وہ اس کے دل کے اندر جو ہے احترام ختم ہو گیا تو اس کی تباہی کے آثار ہے۔ تو عزیز دوستو، کسی کی اصلاح کرو تو سامنے والے کا احترام کرتے ہوئے کیا کرو، سمجھ رہے بھائی؟ اس کی عزت بھی برقرار رہے، اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور آپ کو ثواب بھی ملے۔ کمال کی چیز یہ ہے، آپ کو اصلاح پر تو ثواب ہے نا۔ آپ میری اصلاح کریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں جو اصلاح ہوئی ہے اس کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ کسی کے ذریعے سے اصلاح کرائیں گے تو اس میں گناہ ملے گا۔ کیسے؟ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ میری اصلاح ڈائریکٹ کریں، نہ کہ کسی کے ذریعے سے اس سے یہ کہہ دینا۔ اس کے ذریعے سے بات پہنچے گی تو غیبت کا گناہ ہوگا،
اور اصلاح بھی نہیں ہوگی. میری بات سمجھے آپ؟ غلطی میں نے کی ہے، آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ کہہ دینا، ایک تو اس کے عیب جو یہ ہوئی، عیب کا اظہار ہو گیا، دوسرے یہ کہ غیبت کا گناہ ہوا، اور تیسرے یہ کہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کو غصہ آئے گا. سمجھداری کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی اس طرح کی کوئی بات دیکھیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں اس کی اصلاح کر سکتا ہوں، تو بہت پیارے انداز میں اور بہت ہی محبت بھرے انداز میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور مزاج نبوت یہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اندازہ یہ لگائیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ بن کر رہیں، آپ کی عمر مبارک 55 سال، آپ کی عمر 40 سال، ان 15 سالوں کے عرصے میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا انداز اور کتنا نرالا انداز اور کتنا محبت بھرا انداز اختیار کیا ہوگا کہ ایک پل بھی حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیا بندہ کرنا چاہیے. پورے مکے کے اندر بت پرستی کا ایسا دورہ ہے، ظلم و ستم کا ایسا دورہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل کے اندر جو ہے وہ بت کا یقین بنا بیٹھا ہے کہ ان سے ہوتا ہے. دوسری چیز دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 1-2 سال آگے پیچھے ہے. آپ کے دوست ہیں، تجارت کے اعتبار سے بھی دوست ہیں، اور مکے کے اندر رہتے ہیں تو آپ سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، دوستانہ ایک تعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دوست ابوبکر صدیق کو دعوت اسلام دی کہ اے ابوبکر، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ مجھے اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ کہا کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہی ہو سکتے ہیں. یعنی اس عرصے میں کیا وہ محبت کا انداز اور کیا وہ دوستانہ نبھایا ہوگا کہ سامنے والے دوست کو ذرہ برابر بھی کلمہ پڑھنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوئی. آج ہمارے دوست ہم سے پریشان ہیں کہ فلاں دوست نے دھوکہ دے دیا، فلاں دوست نے دغا بازی کر دی، وہ فلاں دوست نے جو ہے اتنے پیسے مار دیے. دوستوں کی یاد، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوستانہ کیسا دوستانہ ہوگا کہ صدیق اکبر نے ایک لمحہ بتائے بغیر آپ پر اسلام لیا ہے، آپ کو جو ہے رسول مان لیا. ہم سیکھیں کہ دوستی کیا ہوتی ہے، ہم سیکھیں کہ اگر ہم شوہر ہیں تو سیکھیں کہ شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے، اور بیوی کے لیے کتنا محبت بھرا انداز ہونا چاہیے کہ بیوی سے جو ہم کہیں وہ مان لے، بیوی سے ہم جو کہیں وہ ہماری بات کو تسلیم کر لیں، ہمارے ایمان پر، ہمارے اعتقاد پر، ہمارے یقین پر وہ اتنی مسلم ہو، اتنی جو ہے پر اطمینان ہو کہ میرا شوہر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا شوہر مجھ سے کبھی دغا بازی نہیں کر سکتا، میرا شوہر مجھ سے کبھی جو ہے غلط بات نہیں کر سکتا. آج گھر گھر کی کہانی، شوہر کو بیوی پر یقین نہیں اور بیوی کو شوہر پر یقین نہیں. آج بھی اندازہ لگا لیجیے کہ آج میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، مجھے اللہ نے جو ہے ولایت دے دی ہے، میری ولایت کو مان لو. اس سے بہتر گھر جائیں گے نا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں جمعے کی، مجھے اللہ نے ولایت دے دی ہے، معلوم کیا جواب ملے گا؟ ایسے ولی تو کتنے دیکھے میں نے، جیسے تم ولی ہو. یعنی وہ چیز دیکھے کہ نبوت دل کا رخ، دل کے رخ کو پلٹنے کی بات ہے، دل کی دنیا کو پلٹنے کی بات ہے، دل کا رجحان ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لانے کی بات ہے. لیکن بغیر تردد کے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، یہ کوئی ہنسی مذاق بات ہے؟ بہت بڑی بات. کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن ایک دوست سے یہ کہنا کہ میں یہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں تجھے آنا ہے، اس دور کو چھوڑ کر اس دور میں آنا ہے، تمام بتوں کا یقین نکال کر جو ہے صرف اللہ کی ذات کی طرف آنا ہے، یہ مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے. لیکن وہ دوستانہ تعلق، وہ دوستانہ ربط ضبط، وہ ایسے تھے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ذرہ برابر وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ذرہ برابر دوست
کسی بات میں شک و شبہ کی کہیں گنجائش ان نبوت تک نہیں دیکھی ہے، تو بغیر تردد کے کہتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، نبوت کا یہ خفیہ دعوت کی یہ 3 سال بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اعلان بھی نہیں کرنا ہے اور اللہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے، دو لوگوں سے بچنا بھی ہے اور اللہ کے پیغام کو بھی پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میں اللہ کو ایک مان چکا ہوں، میں آپ کو اللہ کا رسول مان چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت علم والے بھی ہیں۔ آپ کا تجارت کا سفر اور آپ کے روابط اور آپ کے ضوابط اور آپ کے لوگوں سے ملنا جلنا، آپ سے پورا مکہ متاثر ہے۔ آپ کے پاس جو ملنے کے لیے آتے، آپ جس کو دیکھتے کہ ہاں یہ جو ہے اس قابل ہے، یہ اس قابل ہے اور یہ جو ہے میری بات کو مان لے گا، جس پر آپ کو اطمینان ہوتا، آپ اس کو کلمے کی دعوت دیتے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ جو ہے نا، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ جو لوگ ابو بکر صدیق کو مانتے تھے، آپ کی تصدیق کرتے تھے، تو فوراً جو کہتے تھے کہ اے ابو بکر آپ بھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور آپ بھی کسی کے ساتھ میں جو ہے دغا بازی نہیں کرتے، واقعی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی دعوت پر آپ کی جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کھاتے میں آئے۔ اسی طریقے سے حضرت زبیر، حضرت عبید اللہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ، تقریباً یہ 7-8 صحابی ہیں جو آپ کی پہلے دن کی محنت پر جو ہے اسلام قبول کیا ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 3 سال جب مکمل ہو گئے تو آپ تقریباً 40 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ 40 آدمی مکے کے اندر جو ہے اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان میں جو ہے حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مکمل واقعہ سناؤں گا، اور یہ 3 سال ہیں تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک صحابی کا واقعہ ایک ایک گھنٹے کے بیان کرنے کے لائق ہے، لیکن مختصر انداز میں آپ سمجھ لیں کہ یہ خفیہ دعوت کا دور جو ہے کہ 3 سال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اپنے مسجد کے پلاٹ کی خریداری کے لیے جن